خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں اب زیادہ ہو گیا ایک کو، کیونکہ نا وہ میں تھوڑا اونچا بولوں گا پھر آواز گونجے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک بڑا نشیلا نوجوان خلیفہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہو، حالانکہ اس علاقے کے اندر شراب چل رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، برائی پھیل رہی ہے، نیکی دب رہی ہے، کس بات کی بادشاہت ہے؟ کس بات کے تم خلیفہ ہو؟ تو ظاہری بات ہے وہ ایک دربار تھا، آس پاس ان کے درباری بھی کھڑے تھے، وہ اس نوجوان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے لیکن خلیفہ نے ان کو روک دیا۔ اور جب اس نوجوان نے اپنی بات کو ختم کیا تو خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں اللہ کا مجاہد ہوں اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں آ کر اپنے معاشرے کی سچائی بتلاؤں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے کہ میرے بھائی تم سے زیادہ پاکیزہ شخص مجھ سے زیادہ برے شخص کی طرف بھیجا گیا تھا، تو تم سے پاکیزہ زیادہ پاکیزہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، مجھ سے بھی زیادہ گندے وہ فرعون تھا۔ اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ کیا ہے؟ دربار ہے، وہ اپنے وقت کی سپر پاور ہے، وہاں جاؤ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بچ کے بات کرنی ہے، بچ کے، محبت سے بات کرنی ہے۔ کس سے؟ جو کہتا ہے میں خدا ہوں، اس سے کیا کرنا ہے؟ محبت سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، عزت سے بات کرنی ہے۔ تو نہ تو تم موسیٰ ہو بھائی، نہ میں فرعون ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ عزت سے بات کرو۔ تو وہ نوجوان شرمندہ ہو گیا اور پانی پانی ہو کر دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ دربار میں آ کے بادشاہ کو بات بھی کر سکے۔ میرے بھائی ایک آپ کی بات ہے اور ایک اس بات کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر دونوں برابر اہمیت رکھتے ہیں۔ بات آپ کی قرآن کی ہے، بات آپ کی حدیث کی ہے، بات سلف و صالحین کی ہے، لیکن اگر نبوی طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بات اثر، چاہے کتنی بھی بہترین بات کیوں نہ ہو، وہ اثر نہیں رکھتی۔ کہ جیسے میرے بھائی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ دودھ خالص ہونا چاہیے، لیکن اس برتن میں دودھ ڈال کے دے رہا ہوں، وہ برتن گندا ہے، اور وہ خالص دودھ میں اس گندے برتن کے اندر ڈال کے اگر آپ کو پکڑاؤں، کیا آپ وہ دودھ پیئیں گے بھائی؟ اب یہ معنی رکھتا ہے کہ دودھ کتنا خالص ہے؟ جس برتن میں آپ نے مجھے وہ دودھ دیا ہے، کیونکہ وہ برتن گندا ہے تو دودھ بھی پھینک دیا جاتا ہے، صرف برتن نہیں۔ تو یہاں پہ وہ دودھ اللہ کا کلام ہے، یہاں پہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، یہاں پہ وہ دودھ اسلام کی خوبصورت باتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہیں، اور برتن آپ کا طریقہ ہے۔ بات جتنی چاہے خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر طریقہ اس کا ٹھیک نہ ہوا تو میرے بھائی آپ کی وجہ سے لوگ اسلام کی توہین کریں گے، آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے طریقے کی وجہ سے وہ اسلام سے بھی دور جائیں گے۔ آپ کے طریقے کی وجہ سے وہ ٹھیک تھا، اس کے اندر خیر موجود تھی، لیکن آپ نے اس کو صحیح طرح مینیج نہیں کیا تو اب وہ آپ کی وجہ سے دین سے دور ہو گیا، متنفر ہو گیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ باپ سارے ٹبر کے سامنے اپنے بچے کو بار بار ذلیل کر رہا ہے۔ جو گیا مہمان گھر میں آ رہا ہے، اے منڈا ساڈا شیطان ہے، اندے بارے دعا کیتا کرو، آپ کا تعارف کو ایسا کروائے، اے حاجی صاحب بڑے شیطان نے، انہاں دا کچھ کرو، آپ کو اچھا لگے گا؟ بولے بھائی آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ پہلا تعارف آپ اپنے بچے کا اس طرح کروا رہے ہیں، اور پھر تسی کہتے ساڈی گل نہیں سندا، گلا پاڑ دیتا اسی،
ہمسایا سن لینا یہ نہیں سنتا. اور آپ بچے سے اب زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا میں غلط بات کہتا ہوں؟ میں حدیث کی بات سنا رہا ہوں, میں قرآن کی بات سنا رہا ہوں, اور زیادہ نفرت کیوں ہو رہی ہے کہ میرا بچہ قرآن نہیں سنتا, میرا بچہ حدیث نہیں سنتا. او میری جان, وہ آپ کے طریقے کی وجہ سے نفرت کر رہا ہے, نعوذ باللہ قرآن یا حدیث کی وجہ سے نہیں. وہ آپ کے اس طریقے کی وجہ سے دین سے دور جا رہا ہے, نعوذ باللہ قرآن یا حدیث کی وجہ سے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کشش رکھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کشش رکھی ہے. آپ نے صرف اس کو بہترین انداز سے پیش کرنا ہے, باقی کام اللہ کا اور اللہ کے رسول کی باتوں کا ہے, وہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک بچہ شخص میرے پاس چھوٹا سا بچہ لے کر آیا 5 سال کا. کہتا ہے صاحب میں کوئی درود شود پھونکو حضور. میں خیر ہو گئے جی. کہتے نماز نہیں پڑھتا. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بھائی, نماز نہیں پڑھتا, نہ اس میں نماز فرض ہے, نہ اللہ کو مسئلہ ہے, نہ اللہ کے رسول کو مسئلہ ہے, نہ دین کو مسئلہ ہے. نہ پڑھ کے یہ بچہ جنتی بچہ ہے. نماز اگر نہیں پڑھتا یہ جنتی بچہ ہے. آپ کو کیا اتنی بڑی ٹینشن پڑی ہوئی ہے بھائی؟ اس کو صرف یہ دکھاؤ کہ اس کا باپ 5 وقت کا نمازی ہے, خلاص. اس کے علاوہ بچے میں کوئی پریشر نہ ڈالو بھائی. خام خواہ کی ڈپریشن بنی ہوئی ہے آپ کو, خام خواہ کی ٹینشن بنی ہوئی ہے, خام خواہ پہ آپ اس میں پریشر ڈال رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سے شروع کرنا ہے. اس وقت بھی فرض ہے. بولے بھائی اس وقت بھی فرض نہیں ہوئی ہے, ابھی شروع کرنا ہے بتانا, اور 3 سال بتانا ہے. 3 سال بعد جا کے پھر بھی نہیں نہ پڑتا, ہونے واقعی شیطان ہے, مارو اسے, سختی کرو اس کے ساتھ. 3 سال متھے تے وٹ, اور بولو نا یار, متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے. 3 سال تک غصہ تپ چڑھنی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ترتیب ہوگی تو وہ بچہ نمازی بنے گا, وگرنہ وہ ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے, باپ کے ڈر سے. باپ نہیں ہے نماز نہیں ہے, وہ ڈر کے نماز پڑھ رہا ہے قاری کی وجہ سے. قاری نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے نبوی طریقے کے مطابق اس تک وہ نماز نہیں پہنچائی. تو اس لیے میری بھائی اور دوستو, جتنے اہم آپ کی بات ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے. بڑے ادب کے ساتھ میرے بھائی اور دوستو, ہمارے ہاں طریقہ نہیں پڑھایا جا رہا, بات ساری بتلائی جا رہی ہے. یہ دیکھو بھائی, نماز کے بارے میں یہ حکم ہے, پردے کے بارے میں یہ حکم ہے, داڑھی کے بارے میں یہ حکم ہے, یہ پڑھایا جا رہا ہے, یہ ضروری ہے, یہ لازم ہے. لیکن ساتھ میں اتنی شدت کے ساتھ آپ کو طریقہ بھی پڑھانا پڑے گا. وہ نہیں پڑھا رہے, اسی وجہ سے مسلکوں کے درمیان لڑائی ہے. وہ نہیں پڑھا رہے, ہماری اپنی جماعت کے اندر اسی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی ہے. وہ نہیں پڑھایا جا رہا, اسی وجہ سے لوگ, اپنے لوگ, ہمارے لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے اپنی مسجدیں کھڑی کر لیتے ہیں. 200 میٹر قریب ہے, 200 میٹر 7 جگہ پہ وہ اپنی مسجد کھڑی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وجہ کیونکہ آپ کا کچھ طریقہ ان کو سمجھ نہیں آیا. باتوں سے کون اختلاف کرتا ہے؟ قرآن سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. احادیث سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ تو آج اس چھوٹی سی نشست میں میرے بھائی کچھ طریقے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے, اور اس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کا دل جیتا. ان بدوؤں کا, مجھے پانی پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا, اس وجہ سے 100 سال لڑائی کر رہے ہیں, ان کا دل جیت لیا تھا نبی نے. اور ہم کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. ہم کون ہیں جو محمد رسول اللہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں, اپنا رہنما مانتے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں. ہمارے دل تو زیادہ آسان ہونا چاہیے جیتنا. کیا خیال ہے؟ وہ لوگ جن پہ لوگ حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اتنی گوار قوم ہے, ہم ان پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے, اتنی جہالت ہے عرب میں, حکومت کوئی نہیں کرتا تھا. وہ لوگ تھے کہ نبی نے ایسا جیتا ہے, آدھی دنیا پہ چھا گئے صرف 40 سال میں. آدھی دنیا پہ 95,000 کشمیری میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں. 25 کروڑ کا ملک ہے, کاخ نہیں کر سکتا, کاخ نہیں. اور بکریاں چرانے والے ادھے ملک میں, ادھی دنیا پہ پہنچ گیا بکریاں. عمر بن خطاب کہتے تھے میں بکریاں چرانے والا, اور ٹینگر اپنے کمر پہ لاد کے لانے والا. آج 22 لاکھ مربع میل اللہ نے میرے نیچے جھکا دیے. اللہ کی قسم یہ اسلام ہے, میری کوئی اوقات نہیں. اور آج ایک بوڑھا باپ جس کے جسم کے اندر سے اس کا بچہ نکلا, اس کے نطفہ ہے نا بھائی, بوڑھے باپ اپنے خون پہ اتنی قدرت نہیں رکھتا جو وہ بکریاں چرانے والے 22 لاکھ مربع پہ قدرت رکھتے تھے. طریقہ, اللہ کی قسم مسئلہ طریقے کا ہے, مسئلہ قرآن سنت کا نہیں ہے. قرآن سنت الحمدللہ موجود ہے, وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے بھائی, وہ بھی یہی احادیث سنتے تھے.
لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ ہم سے مختلف تھا، اس لیے وہ چھا گئے۔ تو انہی طریقوں میں سے کچھ طریقے میرے بھائی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ کمایا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک تعارف کروا دیتا ہوں، صرف بات کو سمجھانے کی خاطر۔ کہ میرا تعلق ویسے منڈی بہاؤالدین کی طرف سے ہے۔ اچھا میرے بھائی ایک مجھے اجازت دے دیں کہ اگر مجھے بھائی کوئی اونگ لیتا ہوا، ٹون ہوتا ہوا دکھائی دے تو میں اس کو اٹھا سکوں، اجازت ہے بھائی؟ بھائی اجازت ہے، ہاتھ کھڑا کر کے اجازت دے دیں یار، اجازت ہے؟ اور یہ نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے نبی اس کو جگہ بدلنے کے لیے کہہ دیتے تھے۔ جو کیا کرتا ہے؟ جو سوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ درس سننا فرض نہیں ہے، یہ درس سننا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کو نیند آ رہی تو کوئی بات نہیں بھائی، یہ لمحہ نہیں ہے، وہ پیچھے بیٹھ جا کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک جمائی مارتا ہے، پھر دوسرا، وہ تیسرا، پھر چوتھا۔ اس لیے مجھے اجازت دے دیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو تو میں جگا سکوں۔ اجازت ہے بھائی؟ جزاک اللہ، بڑی دور سے آیا ہوں نا بھائی تاکہ فائدہ کا فائدہ ہو انشاءاللہ۔ پہلا طریقہ میرے بھائی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ بھائی کیا کرنا ہے؟ سارے بولیں، بات کو پہنچانا ہے، منوانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر میری کسی سے بات شروع ہو گئی، کسی سے بحث ہو گئی، ہوں میں منوا کے چھڈاں گا کیونکہ یہ تو جہاد شروع ہو گیا ہے، یہ تو میرے مسلک کی حقانیت کی بات آ گئی ہے، یہ تو میری جماعت کو ثابت کرنے کی بات آ گئی ہے، اور میں منوا کے چھڈاں گا۔ یہاں پہ ضد لڑتی ہے، پھر یہاں پہ تعصب پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ ہار جیت ہونے لگ جاتی ہے، اور ہار بھی وہ رہا ہے، جیت بھی کون رہا ہے؟ مسلمان، دونوں طرف مسلمان ہوتا ہے۔ آپ نے بندہ جیتنا ہے، ہارنا، اپنے مسلمان کو جیتنا ہے، اپنے کیمپ میں رکھنا ہے، اپنا فوجی مارنا نہیں ہے، اس کو جیتنا ہے۔ اس سے جیت کے میرے بھائی اور دوستو اگر وہ ہار بھی گیا، آپ نے اپنا فوجی ہارا ہے، آپ نے اپنا مسلمان ہارا ہے۔ لیکن جب ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تم ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو، تم اونچی آمین کیوں کہتے ہو، تو جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے میں نے اس کو بتا دینا ہے۔ اس کے بعد اگر بحث شروع ہو جائے اور تپ شروع ہو جائے، مجلس چھوڑ دو۔ امام مالک کہتے تھے چھوڑ دو، وہاں سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ اب شیطان تگڑا ہو گیا۔ تمہارے منہ سے ایک جملہ نکلنا ہے، صرف ایک جملہ، تم جہنم کی گہرائیوں میں پہنچ جاؤ گے، گہرائیوں میں، خصوصاً دین کے معاملے میں۔ غصے میں بندہ پتہ نہیں کیا بول جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے پکارنے لگ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ اب بحث ہو رہی ہے نا، اب لڑائی ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے بچے کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہمارے بیوی کے ساتھ ہے۔ یقین جانے میرے بھائی، جس دن آپ کی ذہن سے یہ بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا نا کہ میں نے کسی کو بدلنا نہیں ہے، یقین کریں ادھے مسائل آپ کی زندگی سے کٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ بہترین طریقے سے میسج کو پہنچا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کا کام ہے یاد دہانی کروانا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ بن کے نہیں آئے، ایک ترجمہ ہے تھانے دار بن کے نہیں آئے، آپ سختی نہیں کر سکتے۔ کوئی مانے الحمدللہ، کوئی نہ مانے الحمدللہ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہی آپ کے بیٹے کی صورتحال ہے میرے بھائی، چیکا مار کے کچھ نہیں ہونا لا، بیٹھو بیٹے کو سمجھا دو۔ جس دن بیٹا سوال اٹھانے لگ گیا نا، یہ وہ دن ہے کہ جب آپ بچے کو تفصیل بتاؤ، کیوں پڑھوں میں نماز، کی فائدہ نمازاں پڑھن دا۔ جس دن بچہ یہ کرنے لگ جائے، اب کو تعلیم زیادہ کر دو اس کی، کیونکہ اب اس کے اندر پیاس بڑھنے لگی ہے۔ ویسے کیا کرو، بیٹا نماز پڑھی ہے؟ جی نہیں پڑھی ہے۔ بیٹا نماز پڑھنی چاہیے، دیکھو تمہارا باپ تمہاری ماں سارے گھر والے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتا بھائی ضد نہ کریں، ضد نہ کریں، ماحول قائم کریں، اس کو کہتے رہیں۔ یہ جو منوانے والی صورتحال ہے، یہ جو زبردستی والی صورتحال ہے، یہ چیزوں کو توڑتی ہے، یہ جوڑتی نہیں ہے، یہ جوڑتی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، میں آپ کو سچے واقعے یہ سنا رہا ہوں، جس سے بات ہو رہی تھی اسی چیز کے بارے میں، کیونکہ میرا ہمیشہ ذہن ہوتا تھا کہ جب بھی میں نے اس بندے کو ملنا ہے میں نے اس کو دعوت ہی دینی ہے، جب تک یہ ماننے گا نہیں میں اس کو دوست نہیں بنا سکتا، اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا وہ، تو میری وہ ضد لڑتی تھی اس کے ساتھ، لگتی تھی اس کے ساتھ۔ جس دن میں نے یہ قبول کر لیا نا بھائی یہ جیسا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف دعا کر سکتے ہیں اور اس کو صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، باقی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
اس کے بعد اب جب بھی میں اس سے ملتا تھا نا، اب وہ مجھے تھوڑی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ اب میں لڑائی نہیں کرتا، اب میں جھگڑا نہیں کرتا۔ یقین جانے کبھی ہماری مسجد میں وہ نہیں آیا، اس کے بعد وہ مسجد بھی آنے لگا کہ کس وجہ سے اس کے اندر خیر پیدا ہو رہی ہے، وہ میری بات بھی کرنے لگا، پھر وہ سوال بھی اٹھانے لگا، لیکن میرا کام ہوتا تھا بات کو پہنچا دینا، منوانا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر خیر پیدا ہوئی، تبدیلی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو یہ شیطانی طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں میرے بھائی؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے میری باتوں سے یہ بندہ بدلتا کیوں نہیں، تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے میری جان، آپ کی باتوں سے تو کوئی نہیں بدلتا، آپ کی باتیں سبب ہوتی ہیں، بدلنے والا اللہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی سوچ ہے کہ بھائی میں اس کو اپنی گفتگو سے، اپنے ٹرک سے، اپنے وسوسوں سے بدل کے چھوڑوں گا، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تو جو چاہے کر لے، لیکن میرے بندوں میں تیرا کوئی اثر چل سکتا؟ جادو کر، ٹوڑے کر، نظر لگا، کچھ بھی کر، میرے بندوں میں تیرا اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان پھر بھی لگا ہوا ہے۔ تو اگر بندہ مومن بھی اسی سوچ کے ساتھ لگنے لگ جائے تو اصل میں اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ میری باتوں سے کوئی بندہ بدلا ہے، میرے کرنے سے کوئی بندہ بدلا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے میرے بھائی، آپ کی کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کا ذہن میرے بھائی، آپ کا دماغ یقین کریں نرم پڑ جائے گا۔ اب میں تھوڑے دن پہلے ایک باپ نے اپنے بچوں کو گھر سے نکالا ہے، تو خاتون کا مجھے کال آئی تھی کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیوں نکالا ہے جی؟ کہتے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بچہ کتنے سال کا؟ جی 14 سال کا بھی، نماز نہیں پڑھتا۔ میں گھر سے نکال دیا، کون سی نماز نہیں پڑھے گا؟ ایک نماز نہیں پڑھتا۔ اور ابا کہتا ہے میرے سامنے نہیں پڑھتا، سامنے پڑھے میرے، پڑھتا ہے میرے سامنے نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا گھروں کڈ چھڑیا، جڑی 4 پڑھتا سن وہ بھی نہیں پڑھے گا، کون جتیا ہے؟ کون جتیا جی؟ شیطان جتیا یا تو جتیا ہے؟ اب اگر کوئی گنڈا بدماش اس کو سینے سے لگا کے باپ والی شفقت دے گا نا، یہ گنڈا بنے گا، کیونکہ وہ جگہ تو نے بنائی ہے، وہ شفقت باپ کو دینی چاہیے تھی، لیکن اب اس کو گنڈا بدماش شفقت دے گا۔ وہ کیوں ہے تیرے پیو نے جفا نہیں پایا، میں پاواں گا جفا؟ آپ ہے اس شہزادے کو شاید چاہیے ہوئے حکم کار تو آرڈر لا، وہ مہینہ ایک سارا اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ سوٹے لگاتا ہے۔ اب وہ سوٹے لگانے لگ گیا لڑکا، سگریٹ پینے لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائی، جتنا علم دین کا میرے پاس ہے، اللہ اس ابے کو پکڑے گا، کیونکہ جب تک بچے کو 2 بندے کھینچ رہے ہیں، ایک شیطان اور ایک وہ نیک مسلمان، وہ اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان تسی چھاڑ دیتا، ان کون رہ گیا؟ آپ نے شیطان کو بھی جتوایا، اپنا بچہ بھی کھویا، آپ نے کھویا۔ جب تک جاری رہتے، محبت جاری رہتی، کو موقع تھا نا کہ سدھرے گا۔ اگر رسول اللہ پہلے سال ہی اپنے مشرکین مکہ کو چھوڑ دیتے، کیا عمر بن خطاب وہ مقام پاتے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیا خالد بن ولید اتنا بڑا کمانڈر مسلمانوں کے داخل ہو پاتا؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ مسلمانوں میں داخل ہو پاتے؟ لیکن نبی نے چھوڑا نہیں ہے، نہ ضد کی ہے نہ چھوڑا، نہ ضد کرتے تھے نہ جھگڑا کرتے تھے، بات کو کیا کرنا ہے؟ محبت سے، پیار سے پہنچا دینا۔ مان گئے الحمدللہ، نہیں تو لگے رہیں گے، شیطان کو جگہ کبھی نہیں دیں گے۔ تو پہلا طریقہ میرے بھائی وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے میرے بھائی، یہ منوانے کے پیچھے نہ پڑیں، ضد نہ کریں، ہٹ درمی نہ پیدا کریں، بس بات کو پہنچا دیں، مان لیں الحمدللہ، نہ مانے اللہ سے دعا رکھیں۔ اور یہ جو اللہ کی دعا ہے نا میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، جس سے ہماری مسلکی حوالے سے ہو، جماعتی حوالے سے ہو، پتر سے ہو، لڑائی ہو جائے نا، اس کے لیے دعا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ کیونکہ تپ ہے، نفرت ہے، وہ تو بندہ کلیاں بہ کے دماغ چو 500 گاڑا کٹ دے انہوں، ایسا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ لیکن نبوی طریقہ کیا ہے کہ ایک کام ہے کہ دن میں دعوت دینی ہے، دوسرا کام ہے رات کو رو کے انہی کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ صحابہ کی شان کیا تھی؟ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرا ہاتھ انہی کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ ہم ان کو مارنا نہیں چاہتے تو ان کو بدل دے، ان کو ہدایت دے دے۔ کمال ہے یار، کمال کا توازن تھا۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میرے بھائی آپ کو کہ اس شخص نے جس نے پوری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دی، وہ بابا جی تھے، بزرگ تھے، وہ اپنی کہانی خود سنا رہے ہیں کہ ہم علاقے کے اندر گئے دعوت کے سلسلے میں، تو علاقے والے ہمیں دعوت دینے نہ دیں کہ بھابی آ گئے نا، اور ٹھڈے شڈے مارنے لگ گئے، ہمیں برا بھلا کہنے لگ گئے، لیکن ہم نے بات پہنچانی ہے، ضد بولیں بھائی، ضد نہیں کرنی۔ تو کچھ شرارتی لوگ جیسے طائف والے نہیں تھے، طائف والے، انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں مارے، لیکن پاگل بچے بولے بھائی ان کے پیچھے لگا دیا، تاکہ لوگ ہمیں نہ کہے کہ ہم نے مارے ہیں، پاگلوں نے مارے ہیں تو پاگل ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ. اچھا وہ بندہ کون ہے؟ شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے. کہ یہ ذلیل ہوں گے, یہ اس کے پاس جائیں گے, وہ ذلیل کرے گا, وہ ماں بہن کی گندی گندی گالیاں نکالے گا. سنیے گا بھائی, اللہ اکبر. یہ بزرگ اس نوجوان کے پاس گئے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ پتر تینا چھوٹی جی گل کرنی ہے. ظاہری بات ہے وہ تھوڑا ٹون سا بیٹھا تھا, اس نے 2-4 گالیاں دی. وہ بزرگ پھر آئے, اس نے ٹھڈا مارا ایسے کر کے. چٹی داڑھی, پنڈ کا چودھری ہے وہ بابا. دعوت کے لیے میں مارنی پڑتی ہے بھائی, گردن میں سریا ہے نا, دعوت نہیں ہو سکتی. روزانہ 34 سجدے کرنے کا فرض ہے. 34 سجدے کیا ہے؟ فرض ہے. وہ سجدے کر کے جہاں پہ سبحان ربی اللہ, یا اللہ تو بلند ہے, ذلیل تو میں ہوں, حقیر تو میں ہوں, چھوٹا میں ہوں, کمی میں ہوں. 34 سجدے کر کے تیرا غرور نہیں نہ ٹوٹ رہا تو کون توڑے گا؟ تو بابا پھر بھی اس کے پیر پکڑ لیے. شرابی, زانی, کبابی, پیر پکڑ لیے. بچے ایک دفعہ مسجد آ جا, بس ایک دفعہ. یقین کرے وہ بندہ جذباتی ہو گیا, رونے لگا. او میرے تو باپ نے مجھے دھتکار دیا بھائی, میری ماں مجھے نہیں پوچھتی, تو کہاں سے آ گیا یار؟ کہنے لگا بیٹا تو بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں, ایک دفعہ مسجد آ جا. نہ تو نے نماز پڑھنی ہے نہ درس سننا, بس ایک بار مسجد آ جا, بات مان لے بیٹا. کہتا چوری یار بابا جتے سارا دی منیاں تیری بھی مان کے ویکھ لیندے. اس کے ساتھ مسجد آیا. سنیے گا بھائی, رات کا پچھلا پہر تھا, اس کو قضائے حاجت آئی, یعنی کہ واش روم جانے کی حاجت پیش آئی. تو اس کو نا بچوں کی طرح کسی کے رونے کی آواز ہے, بچوں کی طرح کوئی رو رہا ہے. یہ نیڑے ہوا تو وہی بابا اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے. کہنے لگا یا اللہ میں پنڈ کا چودھری ہوں, میری پگ بڑی اونچی پگ ہے, لیکن تیری ذات کی خاطر اپنی میں ماری ہے اور ایک شرابی کے پیر پڑاؤں, تیرے لیے پڑاؤں. میں یہی کر سکتا تھا. یا اللہ میں نے اپنا کام کر دکھایا, اب تو اپنا کام کر دے. اس بچے کو ہدایت دے دے, اس بچے کو ہدایت دے دے. روئی جا رہا ہے اور یہی مانگی جا رہا ہے. اور اس بچے نے جب یہ سنا, اللہ نے ترتیب بنانی تھی, بس اسی وقت اس کو اٹھنا تھا, اسی وقت یہ رونا تھا, ایک ترتیب بنانی تھی. اس بچے نے اسی وقت یہ وعدہ کیا, اب زندگی کٹے گی تو اللہ کے نام کی کٹے گی, اس کے علاوہ نہیں کٹ سکتی, کیونکہ یہ نبوی طریقہ ہے. دن کو دعوت دینی ہے, رات کو ان کے لیے. میرے بھائی ایمان سے بتائیے گا, آخری دفعہ سیریا کے بچوں کے لیے تنہائی میں آپ نے کب دعا کی تھی؟ کب کی دعا آپ نے؟ یہ امت ہے ہماری. آخری دفعہ پاکستان کے لیے تنہائی میں, مولوی کی امین میں امین کہنا نا آسان ہے, آپ نے اسے ملک کے لیے تنہائی میں کبھی رو کے دعا کی ہے؟ ادھا ملک تو اپنے ملک کو بددعائیں دے رہا ہے, ادھا ملک تو اپنے ملک کو گالیاں دے رہا ہے, اور پھر کہتا ہے یہ ملک نہیں سدھرتا. انا للہ و انا راجعون. طریقہ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم طریقے میں مار کھا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بدر کا میدان لگایا, 6 گھنٹے تقریباً پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہاں تک کہ ابو بکر نے آ کے پیچھے سے جفا ڈالا, یا رسول اللہ بس کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ابو جہل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں رو رو کے. ہاسی اپنے منڈے واسطے نہیں مانگ دے, وہ ایسے مننے واسطے, وہ کتے دی دمے حافظ ہے, کتے دی سدھی ہوے گی, اندے واسطے دعا مانگے گا. انا للہ. یہ تیرا دین سکھا رہا ہے تجھے, 40 سال کی نمازیں تجھے یہ سکھا رہی ہیں کہ تیرا اللہ پہ ایمان ختم ہو گیا, کہ جو اللہ قتل کرنے کے ارادے سے رسول اللہ کو جانے والوں کو اتنے بڑے صحابی بنا سکتا ہے, وہ تیرا مسلمان بچے کا دل نہیں بدل سکتا. تو ہمت ہار گیا. یہ تیرا ایمان تجھے سکھا رہا ہے. باپ کا منہ مشرق میں ہے, بیٹے کا منہ مغرب میں ہے. طریقے کا مسئلہ ہے, باتوں کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایسے بھی مجلسوں میں بندے دیکھے, گنڈا آدمی ہے, گنڈا. اللہ کی قسم کبھی کبھی قرآن سن کے وہ بھی رو پڑا ہے, ہم نہیں روتے. تمہیں کیا پتا کسی کے دل میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ہٹ تو کر کے دکھاؤ یار, اس دل تک پہنچو تو صحیح نا. میرے بھائی نہروں پار بندہ بیٹھا ہے, اونچی بولو گے یا نیویں بولو گے؟ بولے بھائی, بندہ نہروں پار بیٹھا ہے یار, اونچا بولیں گے آہستہ بولیں گے؟ بندہ ادھر میرے پاس کھڑا ہوا ہے, آہستہ بولیں گے اونچا بولیں گے؟ بندہ میرے ویچ ہے, ایتھے بولنا ہے, بولنے دی لوڑ ہے. تسی اپنے منڈے نو گلا پاڑ پاڑ کے سنا رہے ہو, کیونکہ وہ بہت دور جا چکا ہے, بہت دور ہے, اس کو آواز ہی نہیں آ رہی. جو ادھر ہوتا ہے نا, ادھر ایتھے بولنا ہی نہیں پڑتا, وہ باپ کے جذبات دیکھ کے سمجھ جاتا ہے میرا بچہ, میرا باپ اس وقت غصے میں ہے, میرا باپ اس وقت پیار میں ہے.
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو ایسے جانتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں، یا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، بولے بغیر، بتائے بغیر، اور جب تم راضی ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجسس ہوا، وہ کیسے؟ کہنے لگی جب تم غصے میں ہوتی ہو تو تم ابراہیم کے رب کی قسم اٹھاتی ہو اور جب تم راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم اٹھاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اپنی بیوی کے ان جذباتوں کو بھی جاننے والا نبی، پوری امت کا بوجھ ہے اس کے کندھوں پہ، اور ہم کہتے ہیں ساڈے کول ٹائم نہیں آ، صاحب اسی لاڈیاں کر دے رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا، اینا ٹائم نہیں، لاڈیاں کریے، گھر بہ گئے، بچیاں نال بچیاں بنی ہیں انہیں۔ نبی تو بنے تھے بھائی، ان تو وہ محبت دکھائی تھی، اور ایسا جیتا ہے کہ دیکھ لیں پھر میرے بھائی کہاں تک ان کا پیغام پہنچا ہے، کتنی دنیا تک پیغام پہنچا۔ تو پہلا اصول میرے بھائی کیا ہے کہ پہنچانا ہے، منوانا، اور پہنچانے کے بعد دعا کرنی ہے بھائی، اتنی تکلیف سے دعا کرنی ہے، اتنی درد سے دعا کریں۔ اور پتہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ منوانے کی جنت چھوڑ دیں گے، کیونکہ پہنچانے کے بعد آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی امید قائم رہے گی کہ ہو سکتا ہے اللہ بدل دے، لیکن اگر لڑ پڑے پھر تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس نفرت کی وجہ سے پھر آپ دعائیں نہیں کرتے، دعا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی دعوت میں آپ ہیں، اللہ نہیں ہے، دعا کی وجہ سے آپ کی دعوت میں آپ کے ساتھ اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے میرے بھائی۔ کیا اصول ہے بھائی؟ منوانا نہیں ہے، ضد چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں بھائی۔ چاہے وہ آپ کا بیٹا خصوصاً بالغ ہو گیا نا، بالغ ہونے کے بعد تو لازم ضد چھوڑ دیں، بس آپ نے اپنا ماحول دکھانا ہے، اپنے گھر کا وہ ماحول بنانا ہے۔